بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی کلاس میں جو کچھ ہم نے سیکھا وہ پازیٹیو سینٹینس تھے۔ آج ہم کوشش کریں گے نیگیٹیو سینٹینس کی۔ پازیٹیو سینٹینس وہ جس میں آپ کچھ کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ نیگیٹو سینٹینس ان سینٹینس کو یا ان جملوں کو کہا جاتا ہے جس میں نہیں کا لفظ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ پازیٹیو سینٹینس میں اسکول جاتا ہوں، اس کا نیگیٹو سینٹینس ہوگا میں اسکول نہیں جاتا ہوں۔ میں صبح اٹھتا ہوں، یہ پازیٹیو سینٹینس۔ میں صبح نہیں اٹھتا ہوں، یہ نیگیٹو سینٹینس۔ میں اردو بولتا ہوں، یہ پازیٹیو سینٹینس۔ میں اردو نہیں بولتا ہوں، یہ نیگیٹو سینٹینس۔ تو نیگیٹو سینٹینسز ہم ان سینٹینسز کو کہتے ہیں جس میں نہیں کا لفظ آتا ہو۔ اگر آپ پازیٹیو سینٹینس بنا سکتے ہیں تو نیگیٹو سینٹینس بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو ہم سینٹینس کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ میں کالج نہیں جاتا ہوں۔ فرسٹ آف آل یہ کام کون کرتا ہے؟ میں کی انگلش ہے آئی، سبجیکٹ لگانے کے بعد ڈو ناٹ یا ڈونٹ، نیکسٹ ورب مطلب کام اس میں کیا ہے؟ جانا، گو، تو یہاں لگائیں گے گو۔ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے؟ آبجیکٹ کیا ہے؟ کالج۔ تو بہت آسان ہے، یہاں پہ ہم لگائیں گے آبجیکٹ ہے کالج۔ ہم فٹ بال نہیں کھیلتے تو ہم کی انگلش وی، دین ڈو ناٹ۔ کام کون سا کرتے ہیں؟ کھیلتے ہیں، پلے، کیا کھیلتے ہیں؟ فٹ بال۔ سو فٹ بال، وی ڈونٹ پلے فٹ بال۔ سیم لائک دیٹ، آپ اردو نہیں بولتے ہیں، یو، دین ڈو ناٹ یا ڈونٹ، دین ورب بولنا، اسپیک۔ کیا چیز بولتے؟ اردو۔ سو اردو، یو ڈونٹ اسپیک اردو۔ سو گائز، یہاں پر آپ نے ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے، یہ جو ڈو ناٹ ہے یہ تمام سبجیکٹ کے ساتھ نہیں آئے گا، بلکہ کچھ اسپیسیفک سبجیکٹس ہیں جن کے ساتھ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب وہ سبجیکٹ کون کون سے ہیں؟ ڈو ناٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے آئی کے ساتھ، وی کے ساتھ، یو کے ساتھ، دے کے ساتھ اور پلورل ناؤن کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی سبجیکٹ آتا ہے تو پھر سو ان دیٹ کنڈیشن ہی، شی، اٹ اینڈ سنگولر ناؤن، جب بھی سبجیکٹ ان میں سے کوئی ہوگا تو ڈز ناٹ ہو جائے گا۔ یہ ڈو ناٹ کیوں ہوا، ڈز ناٹ کیوں ہوا، انشاءاللہ آگے چل کر میں یہ سب آپ کو کلیئر کروں گا۔ یہاں پہ سو سنگولر، سنگل سے نکلا ہے تو سنگولر ناؤن کا مطلب ہے سنگل نیم، یعنی کہ عادل اور اسامہ کی جگہ پہ کوئی ایک نام ہوگا، جیسے کہ عادل یا اسامہ، تو وہاں پہ ڈز ناٹ لکھا جائے گا۔ تھوڑا سا میں اگزامپل دینا چاہوں گا۔ عادل اینڈ اسامہ ڈونٹ گو ٹو کالج۔
عادل اور اسامہ جو ہے وہ کالج نہیں جاتے ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نام کو نکال کے میں سنگولر نیم یوز کروں گا، عادل ڈزنٹ گو ٹو کالج، اور ڈز ناٹ کا شارٹ کٹ ہے ڈزنٹ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈو ناٹ کا استعمال آپ نے کہاں پہ کرنا ہے اور ڈز ناٹ کا استعمال آپ نے کہاں پہ کرنا ہے۔ یہاں تک بات کی ہم نے پازیٹیو سینٹینسز کی اور نیگیٹیو سینٹینسز کی۔ اس کے علاوہ ہم انٹروگیٹیو سینٹینسز پہ بات کریں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھا سکوں۔ سوالیہ جملہ، انگلش بولتے ہوئے ہم ہمیشہ اپنے بارے میں تو بات نہیں کریں گے، ہمیں سوال بھی تو پوچھا جا سکتا ہے، ہم سے سوال کیا جا سکتا ہے، ہم کسی سے سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نیگیٹو سینٹینسز بنانا جانتے ہیں تو انٹروگیٹو سینٹینس بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے اس کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا رہا ہوں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو کسی بھی جگہ مشکل نہیں ہوگی۔ فارمولہ یہ ہے کہ نیگیٹو سینٹینس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ یعنی کس لفظ کے بعد ناٹ لگا ہوا ہے۔ جس لفظ کے آگے ناٹ لگا ہوا ہے اس لفظ کو اٹھا کے جملے کے سٹارٹ میں لے کر آؤ اور ناٹ کو ختم کر دو، تو وہ انٹروگیٹو سینٹینس بن جائے گی۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے پہلے یہاں پہ دیکھا، سبجیکٹ لگایا، پھر ڈو ناٹ لگایا، پھر ورب اور آبجیکٹ لگایا، تو یہاں پہ دیکھیں کہ ناٹ کس کے بعد آیا، یعنی کہ ڈو کے بعد آیا، تو اس ڈو کو جب میں یہاں سے اٹھا کے جملے کے شروع میں لے کے آؤں گا تو یہ انٹروگیٹو سینٹینس بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ اب جب میں اس کو شروع میں لے کے آتا ہوں تو سب سے پہلے کیا ہو گیا، سب سے پہلے ہمیں لکھنا پڑے گا ڈو۔ مثال کے طور پہ ڈو، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد ورب اور اس کے بعد آبجیکٹ، اور اینڈ پہ ہمیں کویسچن مارک لگانا ہوگا۔ کیونکہ ہم یہاں پر سوال پوچھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کالج جاتے ہیں، کیا آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، کیا وہ انگلش سیکھتے ہیں۔ سو گائز، اب ان سینٹینسز کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے یہاں کیا لکھنا ہے، ڈو لگانا ہے، دن دیکھنا ہے یہ کام کون کر رہا ہے، آپ مطلب یو، کام کون سا ہے، ایکشن کون سا ہو رہا ہے، جانا، گو، کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے، کالج کی، سو ٹو کالج۔ تو سینٹینس کیا بن گیا، ڈو یو گو ٹو کالج، کیا آپ کالج جاتے ہیں۔ سیم اسی طرح کیا آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، ڈو یو پلے کرکٹ۔ اسی طرح کیا وہ انگلش سیکھتے ہیں، کام کون کرتا ہے، سبجیکٹ کون ہے یہاں پر، یعنی کہ وہ زیادہ لوگ، تو وہ کی انگلش ہے دے۔ کام کیا کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سیکھنے کا لرن، کیا چیز سیکھتے ہیں، انگلش، تو انگلش، ڈو دے لرن انگلش۔ سو گائز، اس طرح سے آپ ہزاروں کی تعداد میں سینٹینسز بنا سکتے ہیں، بس تھوڑا سا آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کسی کاپی میں اس کو نوٹ کر لیں اور بار بار اس کو یاد کریں اور بار بار دہرائے، اس سے آپ کا لہجہ بھی اچھا بنے گا، آپ کے بولنے کا انداز بھی اچھا ہو جائے گا اور سیکھنے میں بھی آسانی رہے گی۔